السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، حکمت سلطان میں خوش آمدید۔ امید کرتے ہیں آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ محترم جمال گوٹا، اور طب کے اندر اسے حب الملوک بھی کہتے ہیں، ہندی میں اسے جمال گوٹا اور گجرات نیپالی مراٹھی میں بھی اسے جمال گوٹا ہی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک زہر ہے۔ جمال گوٹا کا پودا ہندوستان اور پڑوسی ممالک میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا جھاڑ لگ بھگ 3 گز اونچا ہوتا ہے۔ پتے بڑے چوڑے بینگن کے پتوں کی طرح، پھول پیلے سفیدی لیے ہوئے اور پھل انجیر کی طرح بیضوی شکل کے ڈوڈے، باہر کی سطح کالی اور اندر سے سفید۔ پھل کے اندر بیج میں ارنڈ کے بیجوں کی طرح ہوتے ہیں۔ ذائقہ تیز اور بدمزہ ہوتا ہے، زبان میں سوزش پیدا کرتا ہے۔ بہرحال اس کا مزاج جو ہے وہ بہت گرم اور بہت خشک ہے، بہت گرم اور بہت خشک۔ تو جمال گوٹا یہ اگر کبھی آپ کو کھانے کا غلطی سے اتفاق ہو جائے تو اسے آپ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ آج ہم آپ کو اس کا طریقہ بتائیں گے۔ ویسے تو جو جمال گوٹا ہے یہ عام آدمی اس کو ہاتھ نہ لگائے۔ اگر جمال گوٹا کے تیل کا ایک قطرہ کھا لیا جائے تو اس کے استعمال کے تھوڑی دیر بعد ہی پیٹ میں مروڑ اور درد ہونے لگتا ہے، اور 1 گھنٹہ میں ہی دست آنے شروع ہو جاتے ہیں، جو بعد میں جلد پتلے پتلے آنے لگتے ہیں۔ اگر قدرے زیادہ دیا جائے تو دست خون اور بلغم آمیز آنے لگتے ہیں، مریض کمزور ہو جاتا ہے اور بعض اوقات موت کا باعث ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت زہریلی چیز ہے، تو اسے شدھ بھی کر لیا جاتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں پر موضوع اس کو شدھ کرنا یا اس سے دوا تیار کرنا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کبھی غلطی سے اس کو کھا لیں تو اس کا آپ نے علاج کیسے کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اگر کوئی یہ کھا لے تو بڑے سے بڑے ڈاکٹر ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، حکیموں کے بھی پسینے چھوٹ جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کہ اب تو مریض یہ مر جائے گا اور ہمارے گلے یہ پڑ جائے گا۔ تو بہرحال یہ بڑی گمبھیر صورتحال ہو جاتی ہے جب جمال گوٹے کے بیج کھا لے، یا جمال گوٹا جس میں غلط انداز سے ڈالا گیا ہو کسی دوائی میں وہ کھا لے، یا جمال گوٹے کا تیل وہ قطرے چند پی لے، تو اس سے بڑا مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسے میں آپ نے پریشان نہیں ہونا، کرنا آپ نے صرف یہ ہے کہ آپ نے خشک دھنیا جو ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں وہ دھنیا آپ نے لے لینا ہے، اور اسے خوب باریک پیس لیں، اور اس میں آپ 1.5 ماشا صرف لے لیں، اور تقریباً 200 گرام دہی لے لیں، اور اس کے اندر تھوڑا سا میٹھا ڈال کے دہی کو میٹھا کر لیں، اور 5 منٹ کے بعد 1.5 ماشا دھنیا پسا ہوا دہی مصری ملی ہوئی وہ پلاتے رہیں۔ اگر شروع میں قے آ کر 1-2 بار نکل بھی جائے تو پرواہ نہ کریں، بلکہ اسی طرح دیتے رہیں۔ آہستہ آہستہ خود ہی ہضم ہونے لگے گا۔ اس کے اندر پہنچتے ہی گھبراہٹ، بے چینی، دست و قے وغیرہ بند ہو جاتے ہیں۔ دوا کا استعمال اس وقت تک جاری رکھیں جب تک کہ بالکل آرام نہ ہو جائے۔ اگر دہی نہیں ملتا تو آپ لسی بھی لے سکتے ہیں، تو اس سے بھی یہ کام چل جائے گا، اور یہ کوئی خطرے والی چیز نہیں ہے کہ جو آپ نے زیادہ استعمال کر لی تو آپ کو کچھ ہو جائے گا۔ یہ دھنیا ہے تو آپ اس کو بلا خوف و خطر استعمال کروائیں، اور لاکھوں اور ہزاروں روپے بچائیں، بلکہ ہزاروں اور لاکھوں سے زیادہ جو جان قیمتی ہے وہ آپ اس سے بچا سکتے ہیں۔ وہ ایک حکیم بتاتے ہیں، کارخانہ پر کام کرنے والوں میں سے 2-3 شخصوں نے غلطی سے جمال گوٹے کے مغزوں کو پستہ سمجھ کر کھا لیا۔ اب آپ ہی اندازہ لگا لیں
کہ جس کا ایک دانہ 10-15 جلاب لانے کی طاقت رکھتا ہے، اس کو میوہ سمجھ کر کئی دانے کھا جانا کیا ظلم نہ ڈھائے گا۔ چنانچہ تھوڑی دیر میں دل گھبرانے لگا تو انہوں نے سوچا کہ خدا جانے ہم پستہ سمجھ کر کیا کھا گئے۔ تو فوراً لالا جی کے آدمی جو ہے بلا کر لے گئے حکیم صاحب کو، پر ڈاکٹروں نے تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے ہاں تو اس کا کوئی خاص علاج نہیں، صرف یہ ہے کہ انڈوں کی سفیدی کو دودھ میں پھینٹ کر پلاؤ۔ لیکن اس پر ان کا دل نہیں جمتا تھا، تو ان لوگوں کو وہی دوا دی جو آپ کو ہم نے بتائی کہ خشک دھنیا پسا ہوا دہی کے ساتھ یا دہی کی لسی کے ساتھ آپ استعمال کروائیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد جو ہے آپ چمچ کا تیسرا حصہ وہ ڈال لیں اور پلا دیں۔ ہر 5 منٹ کے بعد یہ آپ کرتے رہیں، پہلے آپ 3 منٹ کے بعد بھی دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ جمال گوٹا اس کے تمام زہریلے اثرات خارج ہو جائیں گے اور انشاءاللہ آپ کا مریض فوراً بحال ہو جائے گا انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں آپ ہماری اس کاوش کی قدر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر اور لائک بھی کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔